الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اللہ تعالی نے جن کلمات کو پڑھنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کیا، وہ بات یہ ہو رہی تھی پچھلے جمعہ کو کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کہیں جا رہے تھے، خزاں کا موسم تھا اور آپ نے جو لاٹھی تھی ہاتھ میں اسے درخت پر مارا تو پتے جھڑ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے ذکر میں 4 جملے پڑھتا ہے تو دیکھو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ عرض کی تھی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ 4 جملے ایسے ہیں جن کے متعلق حکم فرمایا کہ بار بار انہیں پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نے اللہ کے وہ سارے نام پڑھ لیے جن ناموں میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی کہ اے رب جتنے بھی عیب تجھ پہ لوگ لگاتے ہیں اور تیرے متعلق جو بھی توہین آمیز باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ آپ ان سب باتوں سے پاک ہیں۔ اور جب بندے نے یہ کہا کہ الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جتنی بھی ممکن تعریف آپ کی ہے، جتنی بھی نعمتیں آپ کی ہیں، اس سے جتنی بھی تعریف آپ کی جا سکتی ہے، اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ سب تعریفیں تیرے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بہت مختصر بات کرتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے اور اس کی شرح میں کوئی کتاب لکھنا چاہے تو لکھ لے۔ انبیاء علیہ السلام جو باتیں کرتے ہیں، ایک ایک بات ماسٹر کی ہوتی ہے کہ ہے وہ ایک چابی اور پورے گھر کے تالے اس سے کھل جائیں۔ اور جب بندے نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے رب جتنا بھی شرک اس کائنات میں ہوتا ہے اس سارے شرک سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ امید اور خوف تیرے ہی ساتھ، یہ جتنا بھی ایمان ہے، یہ سارے کا سارا ایمان 2 جذبات سے وابستہ ہے، ایک امید اور ایک خوف۔ اور اتنا اللہ کی توحید میں قدم راست ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ سب سے امید کٹ جائے۔ خبر ملے کہ آپ کو اس مملکت کا وزیر اعظم اور صدر بنا دیں گے اور گھنٹے بعد خبر ملے کہ نہیں بنا رہے، تو دل کی حالت بالکل تبدیل نہ ہو، دینا بھی اللہ کا، لینا بھی اللہ کا، اللہ ہی سے امید اور اللہ ہی سے خوف۔ جب تک امیدیں اللہ کے علاوہ غیر سے وابستہ رہتی ہیں اور خوف بھی غیر کا رہتا ہے، توحید کامل نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ کیوں پڑھیں؟
فرمایا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اس لیے کہ جب تم نے یہ پڑھ لی تو تم نے شرک سے مکمل بیزاری کا اظہار کر دیا، کیونکہ بار بار لا اعبد ما تعبدون، اللہ جس کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں میں نہیں کرتا، اے کافروں جس کی عبادت تم کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے سے پہلے جو یہ شخص پڑھ لیتا ہے تو وہ شرک سے مکمل بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، اور جب اللہ اکبر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب اس کائنات میں جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی بڑائیاں ہیں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں میرے عقیدے کے بموجب، اور میرے عقیدے کے مطابق اے رب تو سب سے بڑا۔ تو فرمایا اللہ کے ذکر میں یہ 4 جملے پڑھ لیا کرو تو تمہارے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے کہ یہ دیکھو خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ذکر، اذکار، اللہ کی یاد سب سے اچھی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی، اور سب سے اچھی اللہ کی یاد وہ ہے جو آپ نے فرما دیا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کیونکہ اس میں دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں، اور اعتماد بھی ہے۔ آپ شہر میں جاتے ہیں دوا خریدتے ہیں، ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے خریدو اس لیے کہ دوا وہاں پر خالص ملتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بتاتے ہیں اگر وہ ان کی بتائی ہوئی بات ہو، یہ آپ کو حق ہے کہ تحقیق کر لیں۔ انہوں نے کہا یہ کسی نے جھوٹ بولا ہے، لیکن جب ثابت ہو جائے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ خالص دوائی ہے جو انہوں نے دے دی کہ یہ کرتے رہنا، اس کے ذریعے تمہاری نافرمانیاں اور لغزشیں معاف ہوتی رہیں۔ اتنا اہتمام ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کو ایک ماننے کا، نفع اور نقصان اللہ ہی کے اختیار میں ہونے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک جملہ بتاؤں، اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ شرک اتنا باریک ہے کہ جیسے رات کا اندھیرا ہو اور ایک سیاہ رنگ کی چیونٹی پتھر پر چل رہی ہو، سیاہ پتھر پہ تمہیں نظر آتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ بہت دقت ہوگی، فرمایا شرک اس سے بھی باریک تر ہے، انسان کے عقیدے میں آ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو اس سے بچاؤ کی صورت؟ آپ نے فرمایا صبح شام 3 مرتبہ اللہ سے یہ کہہ دیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ان اشرک بک شیئا، کہ کسی چیز کو بھی اللہ تیرا شریک ٹھہراؤ، وانا عالم، جان بوجھ کے میں شرک کروں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا عالم، اے اللہ میں جان بوجھ کے شرک کروں اس لیے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اللہ جو شرک کہیں ہو گیا ہو جو میرے علم میں ہی نہیں ہے اے اللہ اس سے توبہ کر۔ عربی میں پڑھ لے، اردو میں پڑھ لے، اپنی زبان میں پڑھ لے بھائی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت کی وہ دعائیں جو فرض اور واجب کے درجے میں اس کی زبان تو نہیں بدلی جا سکتی، مثلا نماز فرض ہے اس کی زبان نہیں بدلی جا سکتی، قرآن کریم کا نماز میں جو حصہ پڑھا جاتا ہے جو صورتیں فرض ہیں جہاں پر پڑھنی اس کی زبان نہیں بدلی جا سکتی، لیکن جہاں پر فرض نہیں ہے وہ ساری دعائیں اگر کوئی شخص اپنی زبان میں بھی مانگے گا تو اسے ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا وہاں، اسے اپنی زبان میں کہہ لے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام،
کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں، اور اللہ جو بھولے سے کوئی شرک ہو گیا ہو تو خدایا تو معاف کر دے۔ فرمایا اگر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو تم پڑھ لو گے تو پھر اس دن تمہیں شام تک موت آ گئی یا شام کو پڑھا صبح تک موت آ گئی تو تم اللہ کے ہاں توحید کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ جب آدمی بار بار پڑھتا ہے تو اس کلام کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے اور اللہ ہی سے خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ ہی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ سب چیزوں کا تعلق اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ پچھلے جمعے میں بھی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام جپے جائیں، پڑھے جائیں، اور وہ کلمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیے کہ یہ پڑھو سب سے اچھی چیز ہے جو کوئی آدمی پڑھتا ہے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور فرمایا اگر تم نے صبح یہ پڑھ لیا تو شام تک خدا کی پناہ میں آ گئے، اور شام کو پڑھ لیا تو صبح تک اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ یہ جو انسان کو اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا میں اور آزادی دی ہے تو اللہ کی باقی مخلوق کو بھی آزادی ہے۔ جنات ہیں، شیاطین ہیں، جنات میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اب ہمارے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ جنات کا وجود نہیں ہوتا، یہ فرضی باتیں ہیں، تو یہ جملہ معمولی نہیں ہے۔ اس بچے کو پتہ نہیں کہ جملہ کہہ کے وہ اہل سنت والجماعت کے ایک عقیدے کا انکار کرتا ہے، اور اس کی زد جا کر پڑتی ہے اللہ کی کتاب پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ۔ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ ایک جماعت آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی اور وہ لوگ قرآن انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہی وہ مقام ہے جس کو ہم چاہتے تھے، سنو یہ اللہ کی کتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ اس کائنات میں نظام میں جو تبدیلی آئی اس کی طرف ایک اشارہ وہاں بھی آیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایران اور اٹلی عیسائیوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور جو کرسچین تھے انہوں نے ایران والوں کو مارا اور پھر ایران والوں نے انہیں مارا، اور ایرانی اتنے غالب آ گئے، اتنے غالب ایرانی آ گئے کہ کرسچینٹی کو خطرہ پڑ گیا، اور بیت المقدس ایران والوں نے جا کر پتہ کر لیا، اور وہ صلیب جس کے متعلق عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سولی پر چڑھایا گیا اور یہ ان کا خون ہے، وہ صلیب اٹھا کے ایران والے لے گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حجر اسود کوئی نکال کر لے جائے معاذ اللہ، تو امت میں کیسا اضطراب پیدا ہوگا۔ پوری کرسچینٹی میں ایسا اضطراب پیدا ہوا۔ بہت اچھی کتاب لکھی ہے گیبن، فال اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر، بہت عمدہ کتاب ہے، 10-12 جلدیں ہیں، لیکن پڑھیں کیوں؟ ہم ٹھہرے مسلمان اور ہماری نسلیں مسلمان ماشاءاللہ یہ دنیا میں آئی صرف اس لیے کہ مینیجر بنے، مدیر بنے، انسپیکشن کریں، شہزادے آئیں دیکھیں کوئی گڑبڑ تو نہیں، بس ٹھیک ہے سلام کر کے گھر واپس۔ یہ آئی اس لیے، یہ پڑھنے کے لیے آئی قوم جس کو ہم نے دیکھا۔ پڑھیں تو پتہ چلے کہ کتنی بڑی چیز تھی یہ، دنیا کی تاریخ ہل کر رہ گئی، عیسائیوں کی وہ صلیب اتار کر لے گئے، اور روم کے بادشاہ نے نظر مانی کہ اگر ہم غالب آ جائیں اور وہ صلیب واپس لے آئیں تو اس نے کہا کہ اللہ بیت المقدس حاضری کے لیے میں اتنے 100 میل ننگے پاؤں سفر کروں۔ یہ جو آپ ڈالیاں دیکھتے ہیں، بہت سے ملنگ ننگے پاؤں جا رہے ہوتے ہیں،
ایک مدت تک دنیا میں یہ عبادت ہی کا ایک طریقہ تھا کہ ننگے پاؤں سفر کروں گا. جب ایران ابھی چند صدی پہلے عراق کے 2 شہروں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہے، انہوں نے نظر مانی کہ اگر عراق سے ہم چھین لیں تو ہم پیدل چلیں گے. شاہ جو تھا ایران کا 800 کلومیٹر پیدل چلا ہے بغیر جوتا پہنے ہوئے، اور اس سے امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آیا. یہ دنیا میں ہوتا رہا. اکبر بادشاہ بھی اسے نظر مانی تھی کہ جہانگیر کے لیے اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے لیے پیدل چلوں گا. ایک منزل مطلب 16 میل سے زیادہ ننگے پاؤں چل کے حاضر ہوا تھا. تو یہ عبادت کے طریقے تھے. اس سے نظر مانی. اور ادھر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عیسائی غالب آ جائیں گے اور ایران کی پٹائی ہوگی. اور یہ ایسی چیز تھی، بالکل سیاست میں ہم بات نہیں کر رہے، لیکن آپ آج کے دور حاضر میں اگر یہ کہیں کہ کسی دن اٹلی، افغانستان، بلوچستان اٹھ کے امریکہ پر حکمرانی کرے گا تو جتنی آپ کو یہ ایک عجیب بات لگتی ہے، اس سے بھی عجیب بات تھی کہ ایران والے پٹ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا اور قرآن میں آ گیا. اللہ نے کہا غلبت الروم، عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. دیکھو چند سالوں کے بعد عیسائی غالب آ جائیں گے. مکہ والے ہنستے تھے یہ سن کے، کہنے لگے دیکھو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اس قدر ان مسلمانوں کا دماغ پھر گیا ہے معاذ اللہ کہ یہ پیشن گوئیاں کرنے لگے ہیں کہ ایران پٹ جائے گا. اور ایران جب پٹا ہے تو 9 سال کے بعد عیسائیوں کا بادشاہ پیدل حاضر ہوا بیت المقدس میں، اور اس نے کہا کہ میری چارپائی باہر بچھاؤ. جب باہر بچھائی گئی تو اس نے بڑا قابل آدمی تھا، ہرقل بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، عیسائی تھا، لیکن کمال کا علم اس زمانے کا تھا. اس نے صبح ہوتے ہی اپنے دوست کو خط لکھا اور کہا رات میں نے ستارے دیکھے ہیں، کھلی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا. ظاہر ملک القطان وہ بادشاہ پیدا ہو گیا ہے کئی عربوں میں، جس بادشاہ نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے، تمہارا کیا خیال؟ اس نے لکھا کہ اس بادشاہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں ستاروں پر غور کرتا رہا اور یہ تبدیلی ستاروں میں اتنے سال یا اتنے مہینے پہلے آئی ہے اور میں اس پہ ایمان لے آیا ہوں. یہ ہرقل ستاروں کی ترتیب علم نجوم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی تھی، وہ تبدیلی پھر اس کائنات میں ہوئی اس وقت جب محمود غزنوی پیدا ہوا. تو محمود غزنوی کے پیدا ہونے پہ جو اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ بچہ دنیا میں اپنے مذہب کو اتنا پھیلا دے گا، وہاں تک لے جائے گا کہ قیامت تک اس کا نام رہے. یہ تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ جو کائنات میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہو گئی کہ جنات جو پہلے اوپر تک چلے جاتے تھے اللہ نے روک دیے، اور اللہ نے بتایا کہ اب نہیں آئیں گے. کہ جنات میں کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے کہا بھیجو اب جنات کو. پوری چاروں طرف کائنات میں کیا تبدیلی ہو گئی. اور صبح کی نماز میں مکہ مکرمہ سے گزر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت تلاوت فرما رہے تھے. انہوں نے کہا بس یہ تبدیلی آئی ہے اس دنیا میں، اللہ نے بتایا ہے. اس لیے اس دنیا میں بہت سی چیزیں اور بھی بستی ہیں انسانوں کی علاوہ، انہیں بھی آزادی ہے. وہ ہمیں کیوں نہیں مار سکتے، وہ ہمیں کیوں نہیں تنگ کر سکتے؟ وہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ وہ مسلمان ہے اور کافر، اللہ نے 2 رشتے لگا دیے ہیں جو اس کو بالکل نہیں چھوڑتے اور اس کی آپ نے فرمایا حفاظت کرتے ہیں. اور اگر وہ فرشتے اٹھ جائیں، ساتھ سے ہٹ جائیں تو اس دنیا میں اتنی مخلوق ہے کہ انسان کی سکہ بوٹی کر. ہم جو محفوظ ہیں اور کوئی مخلوق حملہ نہیں کرتی، تو اس کائنات میں اللہ کے بڑے نظام ہیں. ہم لوگوں کی عقل، ہمارے حواس اس تک پہنچے نہیں. چیونٹی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، قرآن میں آیا ہے نا
اب ہمارے پاس وہ حواس نہیں ہے کہ ہم چیونٹی کی آواز سن سکیں. ہاتھی ایک جگہ کھڑے ہو کے کان ہلاتا ہے اور 30 میل دور وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تم آؤ یا نہیں آؤ، وہ بتاتا ہے اپنے باقی ہاتھیوں کو. اب ہاتھی کے کان ہلنے سے جو اس ہوا میں تغیر پیدا ہوتا ہے ہم نہیں جان سکتے، لیکن وہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا میرا نام لو، میرا ذکر کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حفاظت چاہتے ہو، اچھا یہ پڑھ لیا کرو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی لیے حکم دیا کہ دیکھو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرو. اور ارشاد یہ فرمایا کہ انی لبدت، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ 30 آیتیں محفوظ ہو جائیں. آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ ذرا سی فرمائش کر دے، والدہ، والد، اہلیہ، کوئی اور آدمی گھنٹہ بازار میں لگا کے وہ چیز تلاش کر کے لے کے جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو منگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ تم میں میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورہ ملک آ جائے. 29ویں پارے کی پہلی سورت. کیوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو انہا منجیت، اگر تم روز اسے پڑھو گے تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ہم نے شام کو سفر میں خیمے لگانے کے لیے زمین ذرا سی کھودی تو زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی. ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ اس طرح آواز آتی ہے. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ عمر بھر سورہ ملک پڑھتا رہا آپ کو سونے سے پہلے، تو جب قبر میں پہنچا تو اس نے اللہ سے کہا، عرض کیا کہ اللہ مجھے اجازت دے دیں یہاں بھی قرآن کی تلاوت کروں، تو اللہ نے فرمایا پڑھتے رہو. اس سورہ ملک کے متعلق اس لیے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے نجات دے دیتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن جس چیز کا نام ہے انسان کی شخصیت کا بننا اور پرسنالٹی کی تعمیر، کہ پتہ چلے یہ کوئی مسلمان ہے، یہ کوئی اچھا انسان ہے. دنیا میں مسلمان ہی اچھا انسان ہے اور اچھا انسان ہی مسلمان ہے. بس وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. بتا دیا کہ دیکھو ان کاموں میں سے 24 گھنٹے جو کرنے ہیں، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک بھی پڑھ لیے، عشاء کے بعد پڑھ لے، 2 منٹ 3 منٹ زیادہ سے زیادہ ہو گیا 4 منٹ، 2 رکوع تو ہیں لوگ 1 منٹ میں بھی پڑھ لیتے. اسی لیے آپ ایک قبرستان سے گزرے اور آپ نے فرمایا یہ اس درخت سے 2 شاخیں اتار دو. 2 شاخیں اتاری گئیں اور آپ نے 2 قبروں پہ وہ شاخیں گاڑ دی. تو یہ ایسا کام تھا جو آپ نے کبھی نہیں کیا تھا. تو عرض کیا گیا یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا. اما ھذا فیمشی بالنمیمہ، یہ ایک تو ایسا ہے جو چغلیاں کھایا کرتا تھا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگایا کرتا تھا. اور آپ نے فرمایا کوئی بڑی ایسی بات نہیں ہے یہ دونوں، مطلب یہ کہ لوگوں کی روٹین میں شامل ہے، لیکن دیکھو اس کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے. وَأَمَّا هَذَا فَلَا يَسْتَتِرُ عَنْ بَوْلِهِ، یہ دوسرا جو تھا پیشاب خشک نہیں کرتا تھا، اس کے قطرے اس کے جسم پہ لگتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ طہارت تمہارے دین کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے. اور اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ راستے میں تھوکنا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں گناہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس انسان پہ جو کسی ایسے درخت کے نیچے اس زمین کو گندا کر دے، خراب کر دے، جہاں لوگ سوتے ہیں، قافلے ٹھہرتے ہیں، یا اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں اور لوگوں نے توڑ دیں. لعنت دی، گندگی سے نفرت دلائی. اسی لیے حکم یہ ہوا کہ تم لوگ جب غسل کرو نہاؤ تو اچھی طرح نہاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مسجد نبوی میں اور ان کو دیکھا
اور ممبر سے کہا کہ یہ وقت ہے آنے کا. انہوں نے عرض کیا امیر المومنین میں اونٹوں کے ساتھ مصروف تھا. تو فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم وضو کر کے آئے ہوگے, نہانے کی بھی فرصت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی نہیں. کہنے لگے تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص بھی ہمارے مجمع میں حاضر ہو, یعنی جمعہ عید کے جہاں بھی مسلمانوں کی گیدرنگ ہے, آپ نے فرمایا تھا نہا کے آنا اور خوشبو لگا کے آنا. تو صحابی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے, اور وہ ان کے بعد بننے والے امیر المومنین تھے, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیا کہ بغیر نہائے آ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت نے بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کیسے بنتی ہے. تو اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اس نے یہ بتا دیا کہ دیکھو بھائی روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرو, 2 منٹ لگتے ہیں, آخرت کی زندگی بعد کی, قبر میں اللہ کے ہاں سے عذاب نہیں ہوگا, پوچھا ہی نہیں. یہ بات تو ایسی تھی. ایک بات اور عرض کر دیں, دیکھو بھائی نماز اصل ہے, اور شریعت نے منع کیا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو منبر پہ بیٹھ کے واز نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کا ادب اور احترام یہی ہے. اب ہم مجبور ہوتے ہیں کہ 12, 25, 27 پہ بات شروع کریں تاکہ وقت کی پابندی ہو. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں. ایک بار جی میں آپ چپ ہو جائیں جب تک یہ نماز نہ پڑھ لیں. اس لیے یہاں خود گناہ سے بچنا ضروری ہے, دوسرے کو بھی گناہ سے بچانا ضروری ہے. تو ہمیں گناہ گار نہ کریں. بس اگر اتنا ہو جائے کہ 12:25 کے بعد اس حال میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے, باقی تو اسپیکر پہ آواز جہاں بھی جائے, کوئی پڑھے نہ پڑھے اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن اس حال میں 12:25 کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے تو ہم گناہ گار ہونے سے بچ جائیں. یہ بس درخواست کریں.